الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا قائم فرمائی ہے. اس دنیا کے 3 مرحلے ہیں. اول، بیچ اور آخری. یعنی انسانی تاریخ کو اگر اوقات میں اور تاریخ میں سمیٹا جائے تو اس کے 3 دور بنتے ہیں. ایک دور اول جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک بیچ کا دور ہے اور ایک آخری دور ہے. یہ جو دور چل رہا ہے یہ نوع انسانی کا آخری دور چل رہا ہے. دنیا کے 2 دور ختم ہو چکے ہیں. دور اول بھی ختم ہو چکا اور درمیانی دور وہ بھی ختم ہو چکا. اب آخری دور چل رہا ہے. اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انا والساعۃ کہاتین. اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کو صحابہ کرام کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کیا اور فرمایا، میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے. یعنی میرے اور قیامت کے آنے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ چھوٹی اور بڑی انگلی کے درمیان ہے. شہادت کی انگلی ذرا چھوٹی ہوتی ہے اور بیچ والی انگلی ذرا سی بڑی ہوتی ہے. تو بیچ والی انگلی شہادت والی انگلی سے جو تھوڑی سی بڑی ہے، بس اتنا ہی وقت بچا ہے قیامت آنے میں. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کا جو زمانہ ہے وہ شہادت کی انگلی کے برابر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر کے قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اور اس کا جو وقت ہے وہ بڑی انگلی کے برابر ہے. یعنی شہادت کی انگلی کے بقدر جو زمانہ ہے وہ گزر چکا، اور بڑی انگلی جو شہادت والی انگلی کے مقابلے میں تھوڑی سی بڑی ہے، قیامت آنے میں بس اتنا ہی وقت بچا ہے. اور قیامت کیا چیز ہے؟ اس لفظ کو ہم بارہا سنتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں، لیکن قیامت کیا چیز ہے
اگر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیں اور سمجھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، 2-4 بال سفید دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا اور ضعف کمزوری آنے لگی ہے۔ عام طور سے بالوں میں جو سفیدی آتی ہے وہ بڑھاپے کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال سفید نہیں ہوئے تھے، داڑھی کے 2-4 بال سفید ہوئے تھے، سر کے 15, 16, 19 بال سفید ہوئے تھے بس۔ تو داڑھی کے جو 2-3 بال سفید دیکھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، اور بھی سورتوں کا تذکرہ ہے کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان سورتوں میں جو قیامت اور آخرت کا منظر اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے اس کی حقیقت میری نگاہوں کے سامنے ہے، میرے دل و دماغ میں وہ منظر ہے۔ شب معراج میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، جہنمیوں کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچ کر اور ان سب چیزوں کے بارے میں غور کر کے میرے اوپر یہ بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یعنی قیامت ایسی چیز ہے کہ پیغمبر کے بال اس کی ہولناکی اور اس کی دہشت کی وجہ سے سفید ہو گئے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک جوان شخص تھا، جوان لڑکا تھا، اس کے سارے بال سفید تھے۔ شام کو اس سے ملاقات ہوئی، صبح کو جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ بڑا تعجب، ہمیں بھی تعجب ہوگا اگر ہم رات کو کسی کو کالے بالوں میں دیکھیں اور صبح اس کے سارے بال سفید ہو جائیں۔ پوچھا کیا بات ہے، تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا رات کو میں نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا کہ جہنمیوں کو زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی دہشت اور اس خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حالانکہ خواب میں دیکھا، لیکن اس کی دہشت جسم پر، دل و دماغ میں ایسی طاری ہوئی کہ اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ ہے قیامت کا منظر۔ قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا جو جھٹکا ہوگا وہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر اس وقت کسی عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوگا، وہ عورت حمل سے ہوگی تو قیامت کے اس خوف کی وجہ سے اس کا بچہ باہر آ جائے گا۔ اذا الشمس كورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور کہیں کہا گیا آسمان اڑتے پھریں گے روئی کی طرح، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین لرز اٹھے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔
ان سب تفصیلات کو ہم مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ قیامت ہمارے اوپر ہی گزرے گی، جانوروں پر قیامت نہیں آئے گی، پرندوں پر قیامت نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو ان کو کچھ احساس نہیں ہوگا۔ قیامت کا اصل تعلق تو مسلمانوں سے ہے، انسانوں سے ہے۔ اور یہ موت جو ہر انسان کو آنی ہے، آ کر رہے گی، یہ خود ایک قیامت ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے، اور اس قیامت سے گزرنے کے بعد بڑی قیامت میں ہر انسان کی پیشی ہوگی۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے جس سے باخبر رہنا، جس سے چوکنا رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، وہیں جہنم سے ڈرایا بھی ہے۔ قیامت کی تفصیلات صحابہ کرام کے واسطے سے پوری دنیا میں پہنچائی بھی ہے، تاکہ ایک مسلمان قیامت کی تیاری اسی دنیا میں رہتے ہوئے کر سکے۔ آج قیامت کی منظر کشی سے لوگ اس قدر غافل ہیں کہ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت تو دور، جو چھوٹی قیامت موت ہر انسان پر آنے والی ہے، اس سے بھی لوگ غافل ہیں۔ کبھی موت کو یاد نہیں کرتے، جنازہ دیکھ کر بھی موت یاد نہیں آتی ہے، قبرستان میں مٹی ڈالتے وقت بھی موت یاد نہیں آتی۔ اور جب قیامت آئے گی اور انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، سب کا حساب ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آج سے 1450 سال پہلے تقریباً نازل ہوئی۔ اس وقت کہا گیا کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی پہلا دور دنیا کا گزر چکا، دوسرا دور درمیانی دور وہ بھی گزر چکا، آخری دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو شروع ہوتا ہے، اس دور کے کچھ حصے بھی گزر چکے ہیں۔ اب صرف قیامت کو آنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی جس کے ذریعے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اب کوئی نہیں آنے والا ہے۔ اب اگر کوئی چیز آنی ہے تو وہ قیامت آئے گی۔ قیامت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پیغمبر نے 1400 سال پہلے سنا دیا، اور پوری دنیا کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ سب سے یہ آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، تم تیار ہو؟ ہم تیار ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس وقت اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے اور اپنی زندگی کا حساب مانگ لے تو کیا ہم صاف ستھرا حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہے تو ہمیں اطمینان سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارا حساب و کتاب تو بالکل صاف ستھرا ہے۔ رب کائنات جس وقت حساب مانگے گا میں حساب پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر حساب و کتاب میں گڑبڑی ہے اور یقیناً ہے تو پھر آنکھ بند ہونے سے پہلے، بڑی قیامت آنے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے انسان کو اپنا حساب و کتاب صاف کر لینا چاہیے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے
منہ پھیرے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. غفلت کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا, تب جا کر حساب و کتاب ہمارا صاف ہوگا. آج ہمارے گھروں میں, ہماری مجلسوں میں, دکانوں میں, چوراہوں میں, ہوٹلوں میں, ہر جگہ دنیا کا تذکرہ تو ہوتا ہے, لیکن قیامت کا, اپنے حساب و کتاب کا, دوبارہ زندہ کیے جانے کا, اللہ کے سامنے پیشی کا, حوض کوثر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. غفلت میں پڑے زندگی گزار رہے ہیں. حساب و کتاب کا وقت ہم سے قریب تر آ رہا ہے. حساب و کتاب کس کے پاس پیش کرنا ہے؟ دنیا کے اندر تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب وقت بہت گزر جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں اور جھٹلانا بھی ممکن ہوتا ہے کہ نہیں, میں نے ایسا کام نہیں کیا. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ, ہر انسان کا نام اعمال کل قیامت میں کھولا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ, جو مجرم لوگ ہوں گے, دنیا میں کالے کرتوت انہوں نے کیے تھے, گناہ کیے تھے, کفر و شرک اختیار کیا تھا, بدعت و خرافات میں مبتلا رہے, اللہ کے احکام کو توڑا تھا, وہ سب مجرم کیسے ہوں گے؟ آپ ان کو ڈرے اور سہمے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ رب کائنات کی عدالت ایک ایسی عدالت ہوگی جس میں کسی کے سلسلے میں کوئی جھوٹ یا کسی کا کوئی عمل چھپانا گوارا کوئی نہیں سکتا ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقُونَ مِمَّا فِيهِ, جو کچھ اس نام اعمال میں ہوگا آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی وجہ سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. اور وہ مجرم کہیں گے یا ویلتنا, ہائے افسوس, ما لہذا الکتاب, یہ ہمارا نام اعمال کیسا ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا, اس میں تو ہماری زندگی کی ساری ہسٹری اور سارے کارنامے لکھے ہوئے, تاریخ کے ساتھ, علاقے کے ساتھ, ہر چیز ریکارڈ میں ہوگی. وہاں اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے, اور اگر جھٹلائے تو سورہ یاسین کی آیت بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, اس کی زبان بھی گواہی دے گی, اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے, اس کی آنکھیں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گی. کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ایسے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ ایک شخص بہت تجربے کار تھا. جب انتقال کا وقت قریب آیا, اس کے 3 بیٹے تھے, تینوں کو بلایا, تینوں کو ایک دینار دیا. 1 دینار تم لو, 1 دینار تم لو, دینار سونے کے سکے کو بولتے, 1 تم لو, اور جاؤ شام تک جو خرچ کرنا ہے, جو کھانا ہے کھاؤ, شام کو حساب لوں گا میں. تینوں بچے گئے خوشی کے مارے اور خوب عیش و مستی کی, خوب کھایا پیا اڑایا. ابا نے اجازت دی ہے, حساب بھی تو دینا ہے. چھوٹا بچہ جو تھا اس نے کہا کہ جب ابا نے اپنی پوری زندگی ہمیں 1 دینار دے کر عیاشی کرنے کا موقع نہیں دیا, تو اپنی اخیر زندگی میں یہ 1 دینار دے کر ضرور کچھ امتحان لینا چاہتے ہیں. چنانچہ اس نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا, وہ پیسہ رکھے گا. شام کو جب تینوں واپس آئے تو ان تینوں کے باپ نے ایک گرم لوہا کیا ہوا تھا توے کی طرح, اور تینوں بچوں سے کہا کہ باری باری اس گرم لوہے پر کھڑے ہو کر کے حساب دو. اب بڑا بیٹا پہلے اس پر کھڑا ہوا, اور جب حساب و کتاب دینے لگا تو پاؤں کی جلن کی وجہ سے اور پاؤں میں جلنے سے تکلیف ہونے کی وجہ سے بار بار بھولنے لگا کہ میں نے کیا کیا خریدا, کیا کیا کھایا.
اور حساب نہیں دے سکا، بہت دیر تک اس کے پاؤں چلنے لگے، پھر اتر گیا۔ دوسرا بیٹا وہ بھی اسی مرحلے سے گزرا، تیسرا چڑھا اتر گیا کہ میں نے کچھ خرچ ہی نہیں کیا۔ تو باپ نے تینوں کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹے، میں نے یہ 3 دینار تم لوگوں کو اس لیے دیے تھے تاکہ تم سبق حاصل کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 1 دینار نہیں، پوری 1 زندگی کا حساب و کتاب لیں گے، اور وہاں کا حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ آج صرف اس گرم توے پر تھوڑی دیر ٹھہرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، وہاں سورج کی تپش ہوگی، گرمی ہوگی، اور اللہ کا خوف ہوگا، پوری امت سامنے ہوگی، اپنے جرم کا احساس ہوگا، اپنے گناہوں کے نامے اعمال سامنے ہوں گے، کیسے حساب و کتاب میں تم کھڑے اترو گے؟ اس لیے اپنی زندگی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، تاکہ کل قیامت میں جب حساب و کتاب ہو تو حساب و کتاب میں زیادہ وقت نہ لگے۔ کیا آج ہم بھی باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ ہمارا بزنس ایسا ہے، فلاں جگہ سے ایسا چلتا ہے، وہاں سے ایسے کاروبار کرنے میں یہ نفع ہوتا ہے، وہاں سے کرنے میں یہ نقصان ہوتا ہے، ہماری جائیداد فلاں جگہ ہے، ہماری پراپرٹی فلاں جگہ ہے، بینک میں اتنے پیسے ہیں، سب تم کو سنبھالنا ہے، ہمارے بعد تم ہی ہمارے وارث بنو گے۔ لیکن ہمارے بعد ہمارا بچہ اپنی زندگی کیسی گزارے گا؟ کیا ایسی گزارے گا کہ کل قیامت میں جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو بہت سہولت سے وہ جواب دے سکے؟ ہم اس کی تربیت کرتے ہیں؟ چونکہ ہم خود غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیسے بیداری کی تعلیم اور بیداری کی تربیت کر سکیں؟ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس حساب سے مراد حساب قبر ہے، یعنی جیسے انسان مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، اس سے جو کچھ سوالات ہوں گے، جو حساب لیا جائے گا، اس کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کتنا قریب؟ اتنا قریب کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، آج بھی ہماری موت ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے۔ اور حساب و کتاب کا جو استحضار نہیں ہے، کل قیامت میں ہم رب کائنات کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی کا جو حساب دیں گے، یہ ہمارے ذہنوں میں جو نہیں آتا ہے، اس کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جہالت۔ ہم قرآن حدیث سے ناواقف ہیں، دنیا کی کتنی بڑی ڈگری ہمارے پاس ہو، ہم بڑے سے بڑے انجینئر ہوں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوں، اور دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں ہو سکتی ہیں، ان سب ڈگریوں کے ہم حامل ہوں، لیکن اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، قیامت، روز جزا، اللہ کی ربوبیت اور اس کی صفات کا علم نہیں ہے، تو دنیا کے اندر ہم کتنا بڑا ہی عالم کہلائے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہم جاہل ہی کہلائیں گے، کیونکہ یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کا علم ہمیں موت کے بعد کی چیزوں کو نہیں بتاتا ہے۔ کل حساب و کتاب ہوگا، یہ کوئی انجینئرنگ اور ڈاکٹری اور لا کی پڑھائی میں نہیں بتایا جاتا ہے، یہ تو صرف قرآن میں لکھا ہے، یہ تو صرف احادیث میں لکھا ہے، جسے علماء بیان کرتے ہیں اور جسے کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو ساری برائیوں کا مجموعہ جہالت ہے، دین سے واقفیت کا نہ ہونا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے عربوں میں ہر طرح کی برائی تھی، قتل کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، دھوکہ دینا، اور نہ جانے کیسی کیسی برائیاں تھیں، لیکن اسلام نے ان تمام برائیوں کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ ہے جہالت۔ اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانے قتل نہیں کہا، زمانے شراب نوشی نہیں کہا، دور جاہلیت کا۔
کیونکہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے اور اسی جہالت کی وجہ سے وہ ساری برائیوں میں مبتلا تھے. تو حساب و کتاب سے ڈر اس کو لگے گا جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو, قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھتا ہو, احادیث کے مطلب کو جاننے کی کوشش کرتا ہو, علماء سے رابطہ رکھتا ہو, دین اور شریعت کی جانکاری حاصل کرنے کی فکر کرتا ہو. جہالت کے ساتھ حساب و کتاب اور قیامت کا جو خوف ہے وہ دلوں میں اس طرح نہیں پیدا ہوگا جس طرح پیدا ہونا ایک مسلمان کے دل میں ضروری ہے. اور دوسری چیز جو غفلت کا سبب ہے وہ ہے حب دنیا. مانو زر کی دنیا کی ایسی محبت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا اٹھنا اور ہمارا سونا, ہماری زندگی کی ساری تگ و دوڑ صرف پیسہ اور پیسہ. دن کا آغاز بھی پیسے سے, دن کی انتہا بھی پیسے سے. پیسہ کمانا شریعت میں برا نہیں ہے, حلال راستے سے حلال کمائی کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے, لیکن ایسا پیسہ, ایسی کمائی جو آخرت کی فکر سے انسان کو غافل کر دے, ایسا پیسہ, ایسی کمائی جو اسراف اور فضول خرچی میں ضائع ہو جائے اور اس کا حساب و کتاب ہو تو گاڑی پھنس جائے, اسلام ایسی کمائی اور ایسے پیسوں کے حصول کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. قرآن کریم نے کیا کہا, ہم بارہا سنتے ہیں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ایسے دنیا کی عیاشی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر میں تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے. آج پڑوسی نے اگر 2 منزلہ مکان بنا لیا تو اب ہم اس فکر میں ہو جاتے ہیں کہ ہم تیسری منزل بھی بنائیں گے, پھر یہ چوتھی منزل بنائے گا. پڑوسی کے پاس اگر گاڑی آ گئی تو ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. اگر اس نے شادی میں فضول خرچی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے. آج قرآن کریم نے جو کچھ 1400 سال پہلے کہا تھا اس کا منظر کھلی آنکھوں دکھائی دیتا ہے. الہاکم التکاثر, ایسے دنیا نے اور دنیا کی عیاشی کی ریس میں آگے بڑھ جانے نے تم لوگوں کو غافل کر رکھا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. اور قرآن وہی کہتا ہے جو سچ ہو, جو حق ہو. اور کب تک یہ ریس لگی ہوئی ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ. موت تک فکر ہے تو صرف دنیا کی, اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. آگے تو بڑھنا ہے آخرت کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں. اگر فلاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ہم 4 رکعت پڑھیں گے, فلاں 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو ہم 2 پارے کریں گے. مسابقت اور دوڑ تو ان چیزوں میں ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو غفلت کا بڑا سبب ہے وہ ہے بری صحبت. آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ بتائیں آپ کے موبائل میں کتنے علماء کرام کے فون نمبر ہیں جن سے آپ دینی رہنمائی لیتے ہیں. آپ اپنے 1 مہینے کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ 1 مہینے میں آپ نے کتنے علماء سے رابطہ کر کے دین اور آخرت کی چیزوں کو حاصل کیا. آپ بتائیں اپنے بچوں کو آپ نے 1 مہینے میں 1 ہفتے میں کس عالم دین سے ملاقات کرائی, دین کی کون سی بات اس کو بتائی. اب ظاہر ہے کہ ان غفلتوں کے ساتھ آخرت کی فکر اور حساب و کتاب کی فکر ہمارے دل و دماغ میں نہیں پیدا ہو سکتی. ہم قرآن پڑھتے ہوئے اقترب للناس حسابہم پر گزر جائیں گے, لیکن اس کا پیغام ہمارے دلوں میں جب ہی اترے گا جب دین کا علم حاصل ہوگا, جب اچھی صحبتوں میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے اور دنیا کی فکر اور دنیا کی محبت کو اپنے دل و دماغ سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر بھی نصیب فرمائے, قیامت